الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ بہت ہی خوبصورت واقعہ، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے غور و فکر کی بہت بڑی دعوت ہے۔ وہ کیا ہے کہ اسلام کی خاطر اپنا مال اور جان قربان کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 میں فرماتے ہیں، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اسکالرز نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کا واقعہ دیکھیں تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہما ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے ان کا پیچھا کیا۔ کفار کو تعاقب کرتا دیکھ کر حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہما نے بلند آواز میں منادی دی اور کہا کہ اے کفار کی جماعت، اگر تم مجھ پر حملہ کرنے کی نیت سے آئے ہو تو یاد رکھنا میں تم سے اچھا اور بہتر تیر انداز ہوں، اور تلوار چلانے میں تم سے زیادہ مہارت رکھتا ہوں، اس لیے میں تمہیں مال چھپانے کی جگہ بتا دیتا ہوں کہ کہاں پر مال ہے، تم واپس چلے جاؤ، وہاں سے وہ مال حاصل کر لو اور میرا رستہ چھوڑ دو۔ کفار ان کی یہ بات سن کر اس بات پر متفق ہوئے اور وہاں سے واپس پلٹ گئے، لیکن انہوں نے جاتے ہوئے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ کہہ کر کہ تم نے یہ سب کچھ مکہ میں حاصل کیا ہے اور کمایا ہے، اس لیے ان کی بیوی اور ان کے بچے ان سے چھین لیے اور لباس اتروا لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حال میں مدینہ میں قدم رکھا کہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو ان کے بدن پر ستر ڈانپنے کے لیے ایک ٹاٹ کے ٹکڑے کے سوا کچھ نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے صہیب، تمہارا یہ سودا بہت فائدہ مند ہے، اس لیے کہ انہوں نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ کفار کے ہاتھوں لوٹا دیا تھا۔ یہاں پر ہمارے عمل کی بات کیا ہے؟ یہاں پر ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں دی گئی جان، مال اور قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی۔ آج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے اس محبوب بندے کا نام تاریخ میں زندہ رکھا ہوا ہے کہ جن کے ساتھ کیا لگ رہا ہے، رضی اللہ تعالی عنہما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم